پاکستان کے ارشد ندیم نے جیولن تھرو ایونٹ میں اولمپک کے فائنل میں کوالیفائی کر کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان میں بہت سارے ارشد ندیم اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کے لیے جھنڈے گاڑیں گے۔ لیکن جیولن تھرو ایونٹ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ غلط نام لیا جا رہا ہے جیولن کا۔ تو ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس آگاہی ہو۔ دنیا میں یہ ایک ہتھیار کے طور پہ جیولن استعمال ہوتا تھا، اور اس کے بعد سپورٹس کے اندر 708 BC میں قدیم یونانی اولمپکس میں یہ ٹارگٹ کے مقابلے ہوتے تھے جیولن کے ساتھ، اور زیادہ ڈسٹنس کرنے کے مقابلے ہوتے تھے۔ پھر جدید اولمپکس میں 1908 میں میل ایونٹ کا انٹروڈکشن ہوا، اور ایرک جو لیمنگ ہے سویڈش تھا، اس نے 1912 میں نئی ٹیکنیک ایجاد کی، نئی ٹیکنیک کے ساتھ اس نے تھرو کرنی شروع کی۔ اور جیولن جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہیڈ ونڈ ہوتا ہے اور ٹیل ونڈ۔ دنیا میں ہیڈ ونڈ جو ہے نا اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، سٹیل کا بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایلومینیم کے بھی ہوتے ہیں، اور ایلومینیم کے ساتھ ساتھ الائے یعنی اس کو مکس کر کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فن لینڈ، سویڈن، جرمنی اور ناروے، یہی زیادہ میڈل اولمپک میڈل انہی ملکوں میں شیئر ہوتا رہا اس کا۔ اور یوہان جو ہے، اس نے 104.80 میٹر تھرو کی، اور یہ بہت بڑی تھرو تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا 1986 میں، اور اولمپک جو انٹرنیشنل باڈی ہے ایتھلیٹکس کی، جو آج کل اس کا نام ورلڈ ایتھلیٹکس ہے، پہلے IAAF ہوتا تھا، انٹرنیشنل ایمیچور ایتھلیٹکس فیڈریشن تھا۔ اس کے بعد اس کا نام بنا انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ایتھلیٹکس فیڈریشنز، IAAF اس کا ایبریویشن رہا، اور آج کل اس کو ورلڈ ایتھلیٹکس یعنی WA کہتے ہیں۔ تو ورلڈ ایتھلیٹکس نے 1986 میں اس کو ری ڈیزائن کیا، اور یہ جو گرپ ہے یہ 4 سینٹی میٹر آگے لے گئے، اور اس سے یہ جو اس کی ٹپ ہے یہ پھر وہ آخر میں جا کے تو یہ لینڈ کرتا ہے، جلدی لینڈ کر جاتا ہے۔ اور اس جو نئے ڈیزائن میں جان زلیزنی نے 98.48 میٹر تھرو کی، جو آج ابھی تک ورلڈ ریکارڈ جان زلیزنی کا ہے۔ اس کے بعد ایونٹ جو ہے وہ اب تقریباً دنیا میں پہلی دفعہ یہ ایونٹ تقسیم ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہمارا انڈین اور پاکستانی جو ہیں وہ اس لیول پہ آئے ہیں کہ وہ ورلڈ میں کوالیفائنگ میں پہلے ٹاپ 3 میں۔ تو یہ ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ اس میں جو جب ڈیلیوری کا سیشن ہوتا ہے اس کا جیولن کا، وہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ اس میں کھلاڑی کی رفتار جو ہے ڈیلیور کرنے کی، اس کو امپلیمنٹ، کیونکہ زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے، ہاتھ کے ساتھ تھرو کی جاتی ہے، تو وہ اس وقت اس کی سپیڈ 100 km/h کے قریب ہوتی ہے ڈیلیوری سیشن میں۔ تو اس کو اچیو کرنے کے لیے اپروچ رن کرنا پڑتا ہے، پھر 5، کیونکہ سیدھے تو آپ اس کو نہیں پھینک سکتے، تو پھر آپ کو 5 اسٹرائڈ ردم یعنی سائڈ رن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ڈیلیور کیا جاتا ہے امپلیمنٹ کو۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم فیز ایک اور بچتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریکوری فیز۔ اب ریکوری فیز میں آپ نے سکریچ لائن، اس کے آگے ایتھلیٹکس میں، ٹریک اینڈ فیلڈ میں ایک ہی لائن جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر ہے، باقی سب لائنز جو ہیں وہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہیں۔ تو یہ سکریچ لائن جو ہے 7 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس سکریچ لائن سے پہلے اس نے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ سکریچ لائن سے ٹچ کر جائے یا اس کے پار ہو جائے تو یہ فاؤل ہوگا۔ اب میری خواہش ہوگی کہ ارشد ندیم کے اس کارنامے سے پوری قوم استفادہ کرے، اور جتنی بھی نئی نسل ہے اس میں بہت سارے ارشد ندیم جو ہم پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ قدم اٹھائیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے، راستے بس دور سے دشوار نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔